السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ محترم حاضرین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عبادتیں ہم اسی کے لیے بجا لاتے ہیں۔ سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے مال کی حفاظت اسلام میں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جیسا کہ ہم نے سنا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم طاقت بھر قوت کو جمع کرو، تیار رکھو، اور وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے تیار رکھو۔ تو دیکھیے، مال آدمی کماتا ہے اپنی راحت کے لیے، مال آدمی کماتا ہے اپنے سکون کے لیے، گھر والوں کے سکون کے لیے۔ اسلام مال کے کمانے پر جس قدر ابھارا ہے، اسی قدر مال کے حفاظت کی ترغیب دلائی ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ مال ہم کمائیں اور ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، ہمارا مال برباد ہو رہا ہے، ہمارا مال راستے لگ رہا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مال جس طرح سے دنیاوی ضروریات کے لیے ضروری ہے، یعنی جس طرح سے مال کے بغیر دنیاوی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اسی طریقے سے دین کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیاوی ضروریات مثال کے طور پر کپڑا ہے، کھانا پینا ہے، مکان ہے، سواری ہے، یہ دنیاوی ضروریات بغیر مال کے جیسے حاصل نہیں ہوتی، اسی طریقے سے دین کی ضروریات بھی بغیر مال کے حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے دعوت و تبلیغ، نشر و اشاعت، یہ تمام ایسے کام ہیں جو بغیر مال کے یہ پورے نہیں ہو سکتے۔ توحید پہ ایک ہینڈ بلز تقسیم کرنا ہے، اس کے لیے خرچہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ چند لوگوں میں قرآن حکیم کے 10 نسخے تقسیم کرنا ہے، ایک نسخہ اگر 300 روپے رکھ لیا جائے تو 10 کے 3000 روپے ہوئے۔ کیا یہ بغیر مال کے یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے بغیر مال کے ہماری دنیاوی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہماری اخروی ضروریات بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ جہاد کے تعلق سے فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنی طاقت بھر قوت کو جمع کرو، تیار کرو، اور گھوڑوں کو تیار کرو۔ تو کیا یہ چیز بغیر مال کے ہونے والی ہے؟ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل قال انا انزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزکاة، رواہ البخاری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے مال اتارا تاکہ تم نماز قائم کر سکو اور زکوٰۃ ادا کر سکو۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے کہ بغیر مال کے مساجد بن سکتی ہیں، قیام نماز کی جگہیں بن سکتی ہیں، زکوٰۃ کے بغیر کیا نہیں، مال کے بغیر کیا زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے، ایک معاشرے کو مستحکم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، مال کی ضرورت ہے۔ اور اسلام ہمیں مال کے کمانے پر ابھارتا ہے۔
سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے تو پھر مسجدوں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، گھروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اپنے کاروبار کی طرف جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اسلام مال کے کمانے پر ابھارتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لأن یأخذ احدکم حبلہ فیحتطب علی ظہرہ خیر لہ من ان یأتی رجلا فیسألہ اعطاہ او منعہ، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کے کسی آدمی کا اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لانا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کے سامنے مانگتا پھرے، چاہے تو کوئی دے چاہے تو کوئی منع کر دے۔ اسلام کمانے پر ابھارتا ہے، لکڑی کا گھٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ مانگنے سے بہتر ہے۔ یہ تجارت میں خیر و برکت ہوتی ہے، مانگنے میں وہ چاہتا تو دیتا ہے یا تو منع کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مال کی ترغیب ہے، مال کے بغیر دین کا کام مکمل نہیں ہو سکتا، مال کے بغیر زکوٰۃ کا قیام عمل میں نہیں آ سکتا جو اسلام کا ایک رکن ہے۔ اسلام مال کمانے پہ ابھارتا ہے، نمازوں کے ختم ہونے کے بعد تجارت میں مشغول ہونے کی ترغیب دیتا ہے، اور لکڑیوں کا گٹھا ہی صحیح اٹھا کر تجارت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مال کمانے پر اسلام اس قدر ابھار رہا ہے، لیکن ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ ایک طرف تو اتنی ترغیبات اور دوسری طرف تمہارے مال کو فتنہ قرار دیا گیا ہے قرآن حکیم کی آیت میں، دونوں میں مطابقت کیا ہے؟ دونوں میں معنی کیسا پیدا کریں؟ وہ مال فتنہ ہے جو آدمی مال کے آ جانے کے بعد دین سے دور ہو جاتا ہے، مال کے آ جانے کے بعد غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، گھمنڈی ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، اللہ کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور یہاں تک کہ تعلق باللہ توڑ لیتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے۔ ایسے مال کو فتنہ کہا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسے مال کو فتنہ کہا گیا ہے۔ اسلام تاریخ کے اندر اللہ کے فرما بردار بندے بھی گزرے ہیں اور اللہ کے نافرمان بندے بھی گزرے ہیں۔ نافرمانوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اس لمبی فہرست میں 4 لوگوں کا نام سر فہرست آتا ہے۔ کون کون؟ قارون، فرعون، شداد، حامان، امیہ بن خلف۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نام سر فہرست ہیں برائی کے اندر۔ دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی گزرے، برے لوگ بھی گزرے، اچھے لوگ جو گزرے نیک نامی سے مشہور ہیں، برے لوگ جو گزرے وہ برے نام سے مشہور ہیں۔ ان 4-5 لوگوں میں ایک آدمی تھا قارون، اللہ نے اس کو مال دیا تھا، ایک مالدار انسان گزرا ہے قارون۔ مال کے آنے کے بعد گھمنڈ کیا، فخر کیا، تکبر کیا، تعلق باللہ کو توڑا، اور پتہ نہیں کیسی کیسی سرکشیاں دکھانے لگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے فرماتا ہے سورہ قصص کے اندر فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ دھس رہا ہے، وہ دھس رہا ہے زمین میں، وَبِدَارِهِ، اس کے محل کے ساتھ ہم نے اس کو دھسایا۔ مال سے اگر کوئی تکبر کرے گا تو اللہ کا عذاب اس کے اوپر یقینی ہے دنیا میں۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر گزار ہونا ہے بندے کو۔
بعض لوگ مال کے آ جانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. مال کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اسی کو وہ ہدف بنا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے اگر اللہ میرے سے راضی نہ ہوتا تو کیا میں اتنا مالدار ہو جاتا. ارے غیر مسلم کتنے مالدار ہیں، کیا اللہ ان سب سے راضی ہے؟ مالدار ہو جانا یہ اللہ کی خوشنودی کی علامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر کیا اچھی بات فرمائی، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو. کما ان انزلناہ جیسے پانی ہے جس کو ہم نے اتارا من السماء آسمان سے فاختلط به نبات الارض اس سے زمین سے ملا جلا سبزہ نکلتا ہے فاصبح حشیما اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے چورا ہو جاتا ہے تذروہ الریاح اور اس کو لے کر جو ہے یہ ہوائیں اڑتی ہیں. آسمان سے پانی اترا، زمین ہری بھری ہو گئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چورا ہو گیا، زرد ہو گیا، سوکھ گیا. اب ہوائیں لے کے اس کو اڑتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زینت کے سامان ہیں. والباقیات الصالحات ہاں تمہارے باقی رہنے والے وہ نیک اعمال ہیں. خیر عند ربک جو تمہارے رب کے پاس بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور آئندہ اچھی توقع کے اعتبار سے بہتر ہیں. وخیر عملا اچھی توقع کے اعتبار سے بہتر ہیں. تو ان تمام چیزوں سے یہ معلوم ہوا مال اللہ کی نعمت ہے، اس پر فخر نہیں کرنا ہے، اس پر اترانا نہیں ہے، اس نعمت کی شکر گزاری کرنا ہے. اور محض مالدار کا ہو جانا یہ اللہ کی خوشنودی کی علامت بھی نہیں ہے. اب آئیے مال کے تعلق سے اتنی باتیں سننے کے بعد ہم چند اصول کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے مال کی حفاظت کے. مال کی حفاظت کے لیے کچھ شرعی اصول ہیں. جیسے ہم نے بتایا کہ مال کمانا جیسے اہم ہے اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ مال کی حفاظت کرنا. مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ بعض اصول بنائے ہیں. ان اصولوں کے تحت آدمی کا مال محفوظ رہ سکتا ہے. اس کے اندر ہم چند اصول کو سنیں گے. پہلا اصول یہ ہے کہ غیروں کے مال پر ناجائز اور باطل طریقے سے قبضہ کرنے کو شریعت حرام قرار دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کے مالوں کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ. ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ اللہ کے اصول کے ذریعے سے سب کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس مال ہے، مجھے اللہ یہ حکم دے کر کے باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ نصیحت کر کے آپ کے مالوں کی حفاظت کر دیا. اسی طریقے سے دیکھتے جائیے ساروں کے مالوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ غیر کا مال کھانا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے. یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
مال کی حفاظت کا پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیا کہ یہ ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ نصیحت کیا لوگوں کو. اس سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے اسلام کے اس اصول سے. اور مال کی حفاظت کا دوسرا طریقہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسراف اور فضول خرچی سے بچو. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. والمسکین، اور مسکین کو ادا کرو. وابن السبیل، اور مسافر کو. ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بلا شبہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے، اپنے رب سے نافرمانی کیا تھا وہ. تو دیکھیے مال کی حفاظت کا دوسرا ذریعہ اور طریقہ جو اسلام ہمیں بتا رہا ہے وہ فضول خرچی سے بچنے کا ہے. آدمی 2 سال 3 سال کڑی محنت سے جو پیسہ کماتا ہے وہ ایک دن کی شادی میں فضول خرچ میں ختم کر دیتا ہے. ہاں، 2 سال 3 سال کڑی محنت سے کماتا ہے، شادی کے موقع آئے، ہلدی کے رسم کے نام پر، شکرانے کے نام پر، لمبی چوڑی فضول دعوت کے نام پر، اور دعوت بھی کیسی مہنگے سے مہنگے شادی محل کے اندر، اور وہ مہنگے سے مہنگا شادی محل، اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کئی ایک کی زینت کی چیزوں سے سوار کر، چمکا دمکا کر، اور ویڈیو گرافی جیسے حرام کام کے نام پر جو عورتوں کی تصویریں لی جاتی ہیں اور سارے غیر مرد اس کو دیکھتے ہیں. یہ تو حرام طریقہ ہوا. اور پتہ نہیں کیسے کیسے فضولیات کے نام پر محنت سے کمائی ہوئی کمائی ایک ہفتے کے اندر پتہ نہیں کہاں گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فضول تمہارے مالوں کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے. مالوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو اسراف سے بچو، فضول سے بچو. یہ کون فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا. مال کی حفاظت کے یہاں پہ کتنے طریقے بیان ہوئے؟ 2 طریقے. ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانا حرام ہے، اور دوسرا فضول خرچی سے بچنا ہے. اس سے ہمارے مالوں کی حفاظت ہوتی ہے. نمبر 3، اللہ تعالی مالوں کی چوری کرنے والوں پہ حدود قائم کر کے ہمارے مالوں کی حفاظت کیا. کیسے؟ اللہ تعالی فرماتا ہے السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ چوری کرتے ہیں فاقطعوا أيديهما، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء، یہ بدلہ ہے، بما كسبا، نکالا، جو انہوں نے کیا. اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب آنے والا اور اللہ حکمت والا ہے. یہ اللہ خبردار کیا. کیسے؟ اے لوگوں خبردار، اگر اس آدمی کا مال چوری کریں گے تو ہم تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، اور ہم ہاتھوں کے کاٹنے میں جینٹس اور لیڈیز کے کوئی فرق کو سامنے نہیں رکھیں گے. مرد و عورت کی کوئی تمیز ہمارے پاس نہیں رہے گی. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ آئندہ سے جو ہے لوگوں کے مال اس طریقے سے چوری چکٹے میں ختم نہ ہو جائے. مال کی حفاظت کا تیسرا اصول چور کے ہاتھ کاٹ دینا ہے. مال محفوظ ہوتا ہے اس طریقے سے، اس لیے کہ مال کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے مال.
سکون و راحت کی زندگی گزرتی ہے مال سے. علامہ حالی نے کہا کوئی اس تگ و دو میں رہتا ہے ہر دم کہ دولت ہو جہاں تک کیجے فراہم، جیتے جی رہیں تاکہ خود شاد و خرم، مریں جب تو نہ لے جائیں دل پہ یہ غم کہ بعد اپنے کھائیں گے فرزند و زن کیا، لباس ان کا اور اپنا ہوگا کفن کیا. مال کمانا ہے، اسے جمع کر کے رکھنا ہے، جیتے جی شاد و خرم رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، عائش کی زندگی آرام سے رہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. ادھر بیمار ہوئے، گھر کے بعض لوگ شفا خانہ پہنچ رہے ہیں، علاج خانہ پہنچ رہے ہیں، اور بعض لوگ پیسوں کے بندوبست میں دوڑ لگا رہے ہیں. ہاں، یہ سکون کی زندگی نہیں ہو سکتی نا، یہ کم سے کم نہیں ہو سکتی. تو حدود قائم کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی. وہ عورت کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھنے والی تھی. اس کی عادت کیا تھی کہ جو عاریتاً کوئی چیز لیتے ہیں استعمال کر کے دے دیں گے، وہ واپس نہیں کرتی تھی لے کر. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ آٹا چرانے کے جرم میں پکڑی گئی. آٹا چرانے کے جرم میں پکڑی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی. اب مسئلہ کیا تھا؟ چور کا ہاتھ کاٹنا. لیکن سوال یہ تھا کہ اونچے خاندان کی عورت ہے، کیسے بھی کر کے اس کو بچا لیں گے. اب کیسے بچائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کرنا. بات کیسے کرنا؟ ہاں، سفارش کرنا. کس کے اندر جرأت ہے؟ مشورہ ہوا ایسے کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے سب سے زیادہ چاہتے ہیں اسے آگے بڑھائیں گے. تلاش کیا گیا کسے زیادہ چاہتے ہیں؟ اسامہ بن زید کو رضی اللہ عنہ. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا گیا. انہوں نے سفارش کی، اونچے خاندان کی عورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے، آپ نے کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ. اسامہ، کیا تم اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ واللہ لو انسرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدها. قسم اللہ کی، اگر یہ فاطمہ کی جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. ہاں، یہ حدود ہیں، یہ حدود ہیں. یہ تو ہاتھ کاٹنے کے قانون کو لا کر اللہ تعالیٰ مالوں کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے مالوں کی حفاظت کرتا ہے. اور چوتھی چیز، چوتھا ذریعہ مال کی حفاظت کا. پہلا ذریعہ کیا تھا؟ باطل طریقے سے نہ کھاؤ کا حکم دیا. دوسرا طریقہ اسراف سے بچنے کا حکم دیا. تیسرا طریقہ ان کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دیا. اس لیے کہ ہاتھ کٹ جائیں گے تو لوگوں کو عبرت ہوگی اور دوسروں کے مال محفوظ ہو جائیں گے، لوگ چوری سے بچ جائیں گے. جہاں جہاں ہاتھ کاٹنے کا نفاذ ہے وہاں چوری نہیں ہوتی ہے، کم. چوتھا طریقہ مال کی حفاظت کا، قرض کے لین دین میں رائٹنگ ریکارڈ کرنا، لکھا بنانا، ورقہ بنانا. یہ مال کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے، ورنہ ہمارے مال ضائع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اے ایمان والو، جب تم قرض کسی کو دو ایک مقررہ مدت کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو. اگر لکھنا نہیں آتا تو کسی سے املا کراؤ، اور جو املا کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انصاف کے ساتھ املا کرنا. وہ 50,000 لکھا رہا ہے، دینے والا تو کہیں 30,000 نہیں لکھ دینا.
وہ 2 مہینے کے لیے لکھا رہا ہے، تو 6 مہینے نہیں لکھ دینا. وہ ان پڑھ ہے نا، تبھی تو تجھ سے املا کرا رہا ہے، تو اس کے اندر غلطی نہیں کرنا. اور گواہوں کو بنا لو. یہ مال کے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. اس کے بغیر آدمی مال کھا جاتا ہے. کیسے کھا جاتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اصول بیان کر لیا کہ لکھ لو، اس کا مطلب ہے کہ نہیں لکھنے میں بہت بڑا نقصان ہے. خاص طور پر جہاں سودی نظام ہے، وہاں کے لوگ اگر لکھا پڑھے کے بغیر دیں گے تو مال واپس کرنا مشکل ہے. تعجب ہوگا آپ کو، یہ کیا تعلق اس کا اور اس کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جہاں پر سودی نظام ہے، وہاں کے لوگوں کو اگر قرض بغیر لکھا پڑھائی کے دیں گے تو واپس ہونا مشکل ہے. ہو گیا ہماری خوش قسمتی ہے، نہیں ہوا ہمارے نہ لکھانے کا خمیازہ سمجھ لیجیے. کیسے؟ اس لیے کہ سودی نظام میں وہ آدمی اگر سودی دروازوں کا منہ دیکھ کر ہے تو اس کو معلوم تھا کہ اس سے پہلے وہ کہیں اگر سود پر لیا ہے تو سودی بینک سود پر پیسہ دینے کے لیے ہر طرح سے ہر اینگل اور ہر گوشے سے قانونی شکنجے میں اس کو جکڑ لیتی ہے سودی بینک. یہاں دستخط کرو، یہاں کرو، یہاں 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 یہاں، ہر طریقے سے وہ ان کے شکنجے میں آ جاتا ہے. اب وہ اس کا گھر نیلام کریں یا اس کا دکان نیلام کریں، یہ کچھ نہیں کر سکتا. قانونی طور پر پورے ہاتھ کاٹ کے ان کے حوالے کر دیا ہے. کچھ نہیں کر سکتا سوائے گھر نیلام ہو رہا ہونے دو، دکان نیلام ہو رہا ہونے دو. اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ اس کے پاس باقی نہیں رہ جاتا، کوئی پہلو باقی نہیں رہ جاتا. تو ایسے آدمی کو اگر ہم بغیر لکھا پڑھائی کے دیں گے تو اسے کیا ہوتا ہے؟ ارے کوئی لکھا تو نہیں ہے، دیر سے دیں گے. کوئی لکھا تو نہیں ہے، دیر سے دیں گے. کوئی لکھا تو نہیں ہے، نہیں دیں گے. تو مالوں کی حفاظت کے لیے خیر ٹھیک ہے، جو آدمی کو ہم دے رہے ہیں بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، سب کچھ ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، ہمیں امید بھروسہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کرے گا. لیکن پیسہ لیا 2 مہینے کے لیے، کل مر گیا. لکھا ہو تو نہ اس کی اولاد امانت لوٹائے گی. اللہ ماشاء اللہ اگر امانت دار نہیں ہے اولاد تو کیا کریں گے؟ اس لیے لکھا ہونا ضروری ہے. 4 طریقے ہوئے مالوں کی حفاظت کے. 5واں طریقہ یہ ہے کہ ظلماً اور جبراً ہمارے مال پہ کوئی قبضہ کرتا ہے تو ہمارا اسلام اس سے لڑائی کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ جنگ کا حکم دیا ہے. اور اگر پیسہ دینے والا، مال دینے والا اگر لڑائی کے وقت میں اس کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دیا ہے. بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مال کے بچانے میں شہید موت ہو جائے جس کی، وہ شہید ہے. اپنے مال کی حفاظت میں لڑتے لڑتے اگر کوئی کسی کی موت ہو جائے تو وہ شہید ہے. یہ حفاظت کا ذریعہ بتایا، اس سے لڑائی کرو. اس سے تم اگر مر جائیں گے تو تم کو شہادت کا درجہ ہم دے دیں گے، لڑو سے جا کر. دیکھیے اسلام لڑائی کا حکم دیا. ہم دیکھتے ہیں اے ٹی ایم میں پیسہ بھرنے کے لیے گاڑی آتی ہے بینک کی طرف سے، بختر بند گاڑی آتی ہے، یعنی ایسی مضبوط گاڑی، کوئی حملہ کرنے والا اس گاڑی پہ کامیاب نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. اور اے ٹی ایم کے قریب گاڑی کھڑتی ہے، سب سے پہلے گنمین اترتا ہے، گن تیار رکھتا ہے. اس کے بعد سوٹ کیس لے کے پیسہ لے کے ایک آدمی اترتا ہے. گن مین کی نگرانی میں اے ٹی ایم کمرے میں وہ داخل ہوتا ہے. واچ مین شٹر اتارتا ہے، پیسہ وہ بھرنے کے بعد اس کے اشارے پہ شٹر اٹھایا جاتا ہے. پھر اسی گن مین کی نگرانی میں جا کر وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے. اس کے بعد گن مین جا کے گاڑی میں بیٹھتا ہے، گاڑی نکلتی ہے. یہ مال کی حفاظت ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ یہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہے، یہ مال کی حفاظت ہے اصل میں.
وہ اور بات ہے بینکنگ کا مسئلہ، میں اس بارے میں نہیں بول رہا ہوں، میں صرف مال کی حفاظت کے بارے میں بول رہا ہوں. میں بینکنگ کی کوئی تائید وغیرہ کا بیان نہیں ہے یہ. اور ایک چھٹا اصول مال کی حفاظت کا، چھٹا اصول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال جو ہے بے وقوفوں کو نہیں دینا. مال بے وقوفوں کو نہیں دینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے مالوں کو تم بے وقوفوں کو نہ دے دو. جو مال اللہ تمہارے گزرانے معاش کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے کھانے پینے پہننے اوڑھنے مکان بنانے کا ذریعہ، جو مال اللہ کو، جس مال کو اللہ بنایا ہے، وہ مال بے وقوفوں کو نہیں دینا. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں ان کو کھلاؤ اس مال میں سے. وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو اس کے اندر سے پہناؤ اڑاؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی بات ان سے کرو، لیکن تمہارا مال ان کے حوالے نہ کرو. ان کو بلا کے کھلا دو، ان کو بلا کے کپڑا پہنا دو، اور اچھی بات ان سے کرو، لیکن اپنا مال جو اللہ تمہارے گزران کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، وہ مال بے وقوفوں کو اٹھا کے نہیں دے دینا. وہ بے وقوف تمہارا مال کھا جائیں گے، تم کو واپس نہیں کریں گے، ضائع کر دیں گے تمہارا مال. ایک سوال، ارے بے وقوف ایسے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگ تو چالاک ہوتے ہیں. جو مال لے کے ہڑپ لیں چالاک ہوتے ہیں. یہ اصل میں آخرت کے بے وقوف ہیں. ان کو نہیں معلوم قیامت کے دن ان کی نیکیاں اس کو چلی جائیں گی یا اس کے گناہ اس پر آ جائیں گے. یہ دنیاوی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں اور مالوں کو کھا جاتے ہیں. اس لیے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 ہے. جا کے دیکھ سکتے ہیں. اپنے مالوں کو بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو. جس مال کو اللہ تمہارے گزرانے معاش کا ذریعہ اور اس کا قیام کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں ان کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ اچھی بات کرو، لیکن مال ان کے حوالے نہیں کرنا. ان کو کیا، اپنے جائیداد کے پیپر ان کے پاس امانت رکھو. تمہاری جائیداد کبھی کی بیچ کے رہتے ہیں وہ، آپ کو معلوم ہی نہیں کبھی کی بیچ کے رہتے وہ. اس لیے ایسے لوگوں کو اب دیکھنا ہے کہ کس کے حوالے ہم کر رہے ہیں. 7واں طریقہ مال کی حفاظت کا کہ حلال روزی کمانا ہے. اللہ تعالیٰ رسولوں کو حکم دیا، اے رسولو تم طیب روزی کماؤ کھاؤ. اے ایمان والو تم بھی جو ہے طیب اور حلال روزی کماؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی واسطے نمازوں میں خاص کر فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فائدہ مند علم کا اور طیب حلال روزی کا اور قبول ہونے والے عمل کا. طیب روزی، ہماری پاک روزیاں ہمارے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں. اور 8واں طریقہ جو ہے مال کی حفاظت کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، صحیح راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اس دانے کی ہے جس میں 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر بے حساب روزی دیتا ہے، اور اللہ کشادہ ہے اور اللہ علم والا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ہمارا 1 روپیہ 700 روپیے کو پہنچ سکتا ہے. یا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ 700 سے 7 کروڑ 7 بلین اور بھی زیادہ کچھ عدد ہے تو وہاں تک وہ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمارے مال کی حفاظت ہوئی نہیں ہوئی.
تو مال کے حفاظت کے اصول اور ضوابط رسول قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں. جیسے ہم نے سنا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مالوں پر اترانے اور فخر و گھمنڈ کے بجائے خاکسار اور عاجز ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمارے مال کو دنیا اور دین کے کام پورے کرنے کا ذریعہ بنائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں مالوں کی حفاظت کے اصولوں کو اپنانے کی توفیق سے مالا مال فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.